اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشین پر تشریف فرما صدر جلسہ و معزز مہمانان خصوصی سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین والمہدی الموعود خلیفۃ اللہ و تسلیم۔ یہ ناچیز بندی کوئی مقرر تو نہیں ہے، لیکن آج میلاد النبی کے مبارک موقع پر آپ سب کے سامنے ایک اہم سماجی مسئلہ، شادیوں میں دن بدن بڑھتے ہوئے فضول خرچیاں اور رسومات پر اپنے خیالات پیش کرنا چاہتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ سب کو میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ اس ضمن میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دینا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فضول خرچی سے بچنے کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ اس کا مطلب ہے فضول خرچی نہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، النکاح من سنتی۔ اس کا مطلب یعنی نکاح میری سنت ہے۔ یہ حدیث کا حصہ ہم بہت سنتے آ رہے ہیں، بہت مشہور ہے حدیث، لیکن اس کے آگے کا حصہ، دوسرے حصے میں بڑی سخت بات بتائی گئی ہے، فمن رغب عن سنتی، یعنی جو کوئی رغبت نہیں رکھتا میری سنت سے تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس حدیث کی روح سے بالکل واضح ہے کہ ہم کو نکاح صرف سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں، بندے کی بعثت کا مقصد ہے رسم عادت اور بدعت کو مٹانا۔ آئیے اب ہم اللہ، رسول اور مہدی علیہ السلام کے ان فرامین کی روشنی میں اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی 26ویں آیت جس کی تلاوت شروع میں کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تبذیر سے منع فرماتے ہیں۔ تبذیر یعنی وہ فضول خرچی جس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ اس میں وہ سب کام، وہ سب چیزیں، وہ سب رسومات داخل ہیں جس کے نہ کرنے سے اصل کام پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فضول خرچی کا سلسلہ پیدائش سے لے کر موت تک، بلکہ موت کے بعد بھی چلتا رہتا ہے۔ مگر سب سے زیادہ فضول خرچی شادی بیاہ کے موقع پر دیکھنے میں آتی ہے، جیسے کہ منگنی کی دعوت، قومس کا رسم، منجا، ہلدی، مہندی، نظر اللہ، شکرانہ، صحرا باندھنا، باجا، پٹاخہ، آرکیسٹرا، بے شمار ایسے رسمیں ہیں جو ہم کرتے چلے آتے ہیں۔ گھوڑا، بگی، شادی کا کھانا، چوتھی، جماگیاں، جہیز، جوڑے کی رقم وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو ہوئے شادی کے موقع پر ہونے والے غیر شرعی رسومات، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے معاشرے میں کئی ایسے رسومات ہیں جن کو ختم کرنا نہایت ضروری ہے، جیسے ستواسا، چلہ، چھٹی، سالگرہ یعنی برتھ ڈے، شادی کی سالگرہ یعنی برتھ ڈے اینیورسری وغیرہ وغیرہ۔ بسم اللہ یعنی تسمیہ خوانی۔ تسمیہ خوانی بھی گھر میں مختصر اور سادہ طریقے سے کرنا آج کی بنیادی ضرورت ہے۔ مالدار لوگ اگر تبذیر یعنی فضول خرچی سے بچتے ہوئے ایسے رسم و رواج کو بڑھاوا نہیں دیے تو باقی کے لوگوں پر بھی کوئی دباؤ نہ رہے گا۔ جو لوگ شریعت کی پابندی کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی اپنے گھر والوں، خاندان والوں، دوست احباب کی طرف سے اتنا دباؤ رہتا ہے کہ وہ ان فضول خرچیوں کو، ان فضول غیر شرعی رسومات کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں کئی لوگ جو سماج کی دباؤ میں آ کر مالدار لوگوں کے قائم کیے ہوئے معیار کو پہنچنا چاہتے ہیں،
اپنی استطاعت نہ ہونے کے باوجود یہ سب فضول رسم و رواج کرنے کے لیے مجبوراً خرچان لیتے ہیں اور معاشی پریشانیوں میں گر جاتے ہیں۔ نہ صرف معاشی بلکہ سماجی برائیاں بھی اس وجہ سے بہت عام ہو رہی ہیں۔ حاضرین محترم، میری خاص التجا ہماری قوم کے ان سب لوگوں سے ہے جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے۔ مہربانی فرما کے آپ لوگ خود ایسی مثال قائم کیجئے جو سنت کے مطابق سیدھی سادی تقریبات ہوں۔ جزاک اللہ۔ یہ سب مسائل کا سامنا زیادہ تر لڑکی والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ کئی ایسے گھرانے ہیں جو لڑکے والوں کے ناجائز مطالبات پورے نہ کر سکنے کی وجہ سے اپنی بڑی عمر کی بیٹیوں کو گھر میں بٹھانے پر مجبور ہیں۔ اگر لڑکے والے چاہیں تو یہ مسئلے آسانی سے حل ہو سکتے ہیں اور شادی بالکل آسان ہو سکتی ہے۔ پیاری بہنوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا اس وقت ممکن ہوگا جب ہم ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنا، فخر کرنا، دکھاوا کرنا چھوڑ کر لوگوں سے ڈرنے کی بجائے صرف اور صرف خدا کا خوف رکھیں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، شادی صرف ایک دن کی تقریب یا ایک فنکشن کا نام نہیں ہے، بلکہ شادی تو زندگی کے لمبے سفر کا آغاز ہے، جس میں ایک لڑکا اور لڑکی اللہ اور رسول کی اطاعت میں ایک مضبوط بندھن میں بندھ جاتے ہیں۔ معزز سامعین، یہاں ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شادی کے رسومات اور فضول خرچی کرنا خوشگوار اور کامیاب زندگی کی ضمانت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری بات بتائی ہے۔ سب سے زیادہ برکت والی شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہوتا ہو۔ فضول خرچی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یعنی بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، خدا نہ خواستہ اگر ہم فضول خرچی کر کے شیطان کی برادری میں شامل ہو گئے تو ہمارا کیا انجام ہوگا؟ لہٰذا اس سے نہ صرف خود کو بچانا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اس خطرے سے بچانا ہے۔ جب لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں تو وہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلتے ہوئے ناجائز کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور دوسروں کا لحاظ نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں دل سخت ہو جاتا ہے۔ نیکی کے راستے پر چلنا اور سنت کی پیروی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حاضرین محترم، آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ تبذیر کے علاوہ اسراف کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو مگر اسراف مت کرو۔ کھانے پینے سے نہیں روکا جا رہا ہے بلکہ اسراف سے روکا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی آیت کا حصہ ہے، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، یقیناً اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اسراف کی ممانعت بتانے کے بعد مومن کی خصوصیات بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ فرقان آیت 67 میں بتاتے ہیں، فرماتے ہیں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اس کا مطلب ہے کہ مومن جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی، بلکہ ان کا خرچ اعتدال کے ساتھ درمیانہ ہوتا ہے۔ ان آیات کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر اسراف اور تبذیر نہ کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ میری پیاری بہنوں، ہم کو یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تبذیر اور اسراف میں کیا فرق ہے۔
تبذیر کا مطلب ہے غیر ضروری خرچے کرنا، یعنی unnecessary expenditure، جس کے نہ کرنے سے کوئی کام نہیں رکتا۔ اور اسراف کا مطلب ہے ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یعنی ایکسٹرا ایکسپینڈیچر، خواہ وہ بنیادی چیزوں کے لیے ہی کیوں نہ ہو، خواہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی ایک بہترین مثال ہماری کپڑوں کی الماری ہے۔ ہمارے پاس پہلے سے اتنے کپڑے ہوتے ہیں جس سے ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، پھر بھی ہم میں سے اکثر لوگ ہر موقع پر نئے کپڑے خریدتے رہتے ہیں۔ اسراف اور تبذیر ایسی برائیاں ہیں جس کی وجہ سے انسان اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری کرتا ہے، نہ قدر کرتا ہے، نہ شکر ادا کرتا ہے۔ شادیوں اور دوسرے موقعوں پر فضول خرچی اور سنت کی خلاف ورزی کر کے گنہگار بنتا ہے۔ ذرا سوچئے، دنیا اور آخرت کا فائدہ کس میں ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کامیاب ہونے میں ہے، یا اس کے خلاف ورزی کر کے گنہگار بننے میں ہے؟ حاضرین جلسہ، الحمدللہ ہم میں سے ایسے بہادر اللہ کے فرما بردار بندے موجود ہیں جو ہزار مخالفتوں کے باوجود سنت کے مطابق سادگی سے شادیاں کر رہے ہیں۔ ان کی یہ جد و جہد اللہ کے کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور مہدی علیہ السلام کی تعلیمات سے دلی وابستگی کا عملی ثبوت ہے۔ لہٰذا ہم کو اللہ کے احکام جاننے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے اپنے گھروں میں خود قرآن سمجھ کر پڑھیں اور اپنے خاندان والوں کو بھی سمجھانے کا اہتمام کریں۔ پیاری بہنوں، میلاد النبی منانے کا اس سے اچھا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے کا آج عہد کر لیں۔ تب جا کر ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں گے اور اس کی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں کے حقدار بن جائیں گے۔ اس طرح سے معاشرے میں نیکی کا ماحول پیدا ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر دے، ہم کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سادگی سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو برائی کا مقابلہ اچھائی سے کرنے کی ہمت دے، ہم کو ہر فضول خرچی اور اسراف سے بچنے میں مدد دے، ہم سب کو اپنے بچوں کی شادیاں سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔